السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بابرکت اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو ایک چرواہے اور بسم اللہ پر یقین کرنے والی ایک مزدور کی دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ کہانی میں اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ ایک گاؤں تھا جہاں بہت قحط سالی پڑ رہی تھی۔ وہاں بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سبزہ سوکھ گئے تھے۔ جانور وہاں کے جو تھے انہوں نے سب کچھ کھا پی کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کچھ بھی کھانے کو نہ رہا تھا۔ مویشی کے مالک لوگ بہت پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کی خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چرواہے کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں گھر کر گئی، یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریوں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا، اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہوں، اپنے اوپر سے گزرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام جا کر بکریوں کو واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دن بدن چوگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ سا انسان تھا اور صاف دل نوجوان بھی تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب، ہم تو دریا پار کر کے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو بتایا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکر ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا، مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا، پہلے اسے ایک ٹرک کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پار چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ دھڑام سے پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ٹپکیاں کھانے لگے اور پانی کی بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھانچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس نے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اس ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے زیادہ سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کے بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے ٹرک سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کو منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میری یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا نام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستوں، یہی کچھ حال ہمارا بھی ہے۔ ہمارے نمازوں اور دعاؤں کا بھی حال یہی ہے۔ ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آپ خود اپنی نمازوں اور دعاؤں اور وظیفوں پر غور کرو اور کہتے ہیں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔
जबकि हमारी दुआएं, हमारी इबादतें भी यकीन से खाली है। इंशाअल्लाह आप लोगों को मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।